पीओके में गदर मच गया। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए, भाई साहब पत्थरबाजी। तो बड़े जेन्युइन प्रोटेस्ट हैं और उन प्रोटेस्ट के अंदर ये डिमांड्स की जा रही हैं कि हमें हमारे हकूक दिए जाएं। बिजली के हवाले से जो बिजली एजेके में पैदा होती है उसके ऊपर टैरिफ ना लगाए जाएं। Situation is getting worse by the day. India must act. India has to act. India now should focus all its attention on Pakistani occupied Jammu and Kashmir. कश्मीरियों ने पाकिस्तान को छठी का दूध याद दिला दिया। ये बताना चाहती हूँ कि जो कश्मीर में सूरत हाल है पाकिस्तान में, उसके बारे में ये कहा जा रहा है कि हालात आउट ऑफ कंट्रोल हो चुके हैं। पीओके कि लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत मुझे लगता है, या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। Hey friends, welcome back to Prime News. Tensions have risen in Pakistan occupied Kashmir (POK) as Kashmiris protest against high electricity tariffs, taxes, and rising inflation. The protests began 2 days ago when thousands marched towards Muzaffarabad by Rawalkot. Police and army tried to stop them with tear gases and baton charges, leading to clashes where protesters set security vehicles on fire. Pakistanis are facing severe inflation worsened by conditions imposed by International Monetary Fund for $3 billion financial aid package. Increased electricity charges have added to the burden, prompting people to take to the streets. The Awami Action Committee (AAC) initiated protests on May 10 against inflation, resulting in crackdown by security forces and a citywide strike. Police used tear gas in Muzaffarabad, Sehensa, Mirpur, Rawalkot, Koirata, Tatapani, and Hatianbala. POK activist Amjad Ayub Mirza accused Pakistani forces of firing at unarmed civilians and called for Indian intervention, stating the situation was out of control and seeking independence for people in Gilgit-Baltistan. कश्मीर के अंदर जो प्रोटेस्ट हैं वो तो बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और नेशनल मीडिया तो पाकिस्तान को उसको दिखा नहीं रहा। मुझे लग ये रहा है कि जो राजनाथ सिंह साहब, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर साहब हैं, उन्होंने जो बात की है कि हम कश्मीर को ले लेंगे, बहुत सारे पाकिस्तानियों का तो ये कहना है कि शायद ये उनका इन्फ्लुएंस इतना ज़्यादा है कि उसके बाद मामलात जो हैं वो कश्मीर के अंदर ख़राब होना शुरू हो गए। क्या आपने पीओके के मुद्दे को मैनिफेस्टो में डाला है? मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। क्यों न डालें? क्यों? इसलिए कोई कुछ करना चाहे तो उसको उस पर खुलकर एक तरह से लोगों को पता चले, आप फिर कब करें वो अलग बात है। पीओके को तो हम मानते ही हैं, पीओके भारत का था, पीओके भारत का है, पीओके भारत का रहेगा। इसको मैनिफेस्टो में डालने की जरूरत है। इस पर कभी ना कभी तो कोई निश्चित कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल आराम से रहिए। आराम से मतलब आप बिल्कुल आराम से रहिए। पीओके के लोग खुद ही डिमांड करेंगे। कश्मीर में जिस तरीके से डेवलपमेंट हो रहा है, जिस तरीके से अमन अमान की स्थिति जम्मू कश्मीर में पैदा हुई है, और भारत जितनी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, यहाँ राशन के लिए मार नहीं होती है। तो मुझे लगता है सारी स्थितियां जैसी बन रही है, उसमें पीओके के लोग खुद ही कहेंगे कि हम भारत के साथ जाना चाहते हैं, हम अपने जम्मू कश्मीर के साथ जाना चाहते हैं। हमको कुछ करने की जरूरत मुझे लगता है, या शायद देश में किसी को लगता हो अथवा न लगता हो, लेकिन मुझे लगता है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में लोग सड़क पे आ गए, भाई साहब पत्थरबाजी। जो हम श्रीनगर में देखते थे, जो हम अनंतनाग में देखते थे, जो हम कुपवाड़ा में देखते थे, यानी कि जो हमारा कश्मीर है, जो हम देखते थे आज से 2-3 साल पहले, वही चीज अब देखने को मिल रही है। कहां पे ये देखने को मिल रही है? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में। दोस्तों, आम लोग सड़क पे आ गए और लोग अपनी सरकार से ये कह रहे हैं कि अब तुमसे हमारा मन भर गया है, हम तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहते। उनकी कई शिकायतें हैं। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर की जो सरकार है वो चलाते हैं पाकिस्तानी पंजाबी, ठीक है, और फरमान आता है इस्लामाबाद से। ये किसी खाते में नहीं है। जो वहां पे लोग रहते हैं ना, पीओके के जो बाशिंदे हैं, गिलगिट बाल्टिस्तान के बाशिंदे, ये किसी खाते में नहीं है, ना दाएं वाले खाते में ना बाएं वाले, ये किसी खाते में है ही नहीं। इनकी कोई नहीं पूछ रहा। बस आईजी जो है वहां का सबसे सीनियर मोस्ट जो है पुलिस का ऑफिसर, वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट कर देता है। वहां का जो चीफ सेक्रेटरी है वो भी इस्लामाबाद अपॉइंट, यानी कि इनके हाथ में कुछ नहीं है।
ٹھیک ہے. اب ان کی کئی ساری شکایتیں ہیں. پہلی چیز تو یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ صاحب ہمیں اپنے حقوق یعنی کہ حق جو ہیں ہمیں نہیں ملے. جب سے یہ پاکستان کو آزادی ملی ہے کہ تم نے ہمارے نام پہ بڑی روٹیاں سیکی ہیں, کڑک کڑک سیکی تم نے روٹیاں. تم نے اپنے محل بنائے, تم نے دنیا بھر سے سمپتھی گین کری, کشمیر کشمیر کر کے تم نے ہر جگہ بکواس کری. لیکن جو وہاں پہ لوگ تھے ان کو تم نے بالکل جانور سے برا ان کے ساتھ سلوک کرا. نہ وہاں پہ روڈ ہے, نہ وہاں پہ امپلائمنٹ ہے, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. بس وہاں کے لوگوں کا ایک, جس کو کہتے ہیں نا ایڈوانٹیج اٹھانا, کسی کا آپ غلط, کوئی مجبور ہے, آپ نے اس کا فائدہ اٹھا لیا, یہ چیز کر رہا ہوں. وہاں کے لوگ اب ریوولٹ کر رہے ہیں. وہاں پہ ہو گئی ہے کھلی بغاوت. جسٹ امیجن, پاکستانی فوج کے اوپر پتھر پھینکے جا رہے ہیں, وہاں پہ ٹیئر گیس فائر ہو رہی ہے, وہاں پہ انٹرنیٹ بند کر دیا, وہاں پہ بولا کہ اسکول کالج یونیورسٹی سب بند کرو, سب کے سب بند کرو. ویسے بھی لائق ہی نہیں ہے کہ کوئی وہاں پہ پڑھے, لیکن جو کچھ بھی ہے بند کرو, سب بند کرو. اور وہی چیز جو ہمیں کئی سال پہلے شری نگر دیکھنے کو مل رہی تھی, اب وہی چیز میرپور میں, مظفر آباد میں ہو رہی ہے. ایکچوئل میٹر کیا ہے دوستوں, یہ دیکھیے. اور ان پروٹیسٹ کے اندر یہ ڈیمانڈز کی جا رہی ہیں کہ ہمیں ہمارے حقوق دیے جائیں. بجلی کے حوالے سے جو بجلی AJK میں پیدا ہوتی ہے اس کے اوپر ٹیرف نہ لگائے جائیں, جو کہ بڑا ایک, میں سمجھتا ہوں, جینون ایک ایشو ہے. ایک طرف جینون ڈیمانڈ ہے اور ایک طرف یہ بھی تاثر دیا جا رہا ہے کہ یہ ساری کی ساری ڈیورژن ٹیکٹکس ہیں جو وہاں پہ کشمیر کے اندر نیشنلسٹ کر رہے ہیں. آپ میرے صاحب کیسے دیکھتے ہیں ان پروٹیسٹ کو اور اس کے حوالے سے جو پوائنٹ سامنے آ رہے ہیں؟ پروٹیسٹ کرنے والے لوگ ہیں, ان کا مطالبہ کیا ہے؟ ان کا سب سے پہلا اور بڑا مطالبہ یہ ہے کہ جی یہ جو ہماری بجلی ہے, اس میں سے جو ہے وہ کچھ بجلی ہمیں پیداواری لاگت پہ دی جائے. یہ بجلی غالباً جو ہے وہ بنتی ہے 4-5 ہزار یا اس سے بھی اوپر, بعض لوگ 8-9 ہزار بھی کہتے ہیں میگا واٹ, جو آزاد کشمیر کے 8-9 جو آئیڈل پاور ڈیمز ہیں ان سے جنریٹ ہوتی ہے. تو وہ ساری کی ساری پاکستان میں جاتی ہے, ڈسٹریبیوٹ ہوتی ہے, بکتی ہے, جو بھی ہے. لیکن آپ اس میں سے ہماری جو ضرورت ہے 300 to 400 جو میگا واٹ بجلی ہے, وہ آپ ہمیں پیداواری لاگت پہ دیں. یہ اب ایسا مطالبہ ہے جس کو آپ دنیا کے کسی جو ہے وہ ٹیسٹ پہ ڈال کے دیکھیں تو یہ ایک جینون مطالبہ. یونائٹڈ نیشن کی آپ قراردادیں اٹھا کے دیکھیں, وہ یونیورسل ڈیکلریشن رائٹ آف ڈیکلریشن رائٹس جو ہیں, وہ ڈکلیئرڈ رائٹس جو ہیں, وہ آپ دیکھ لیں تو آپ کو ہر جگہ پہ اس کو ریکگنائز کیا گیا ہے کہ جہاں پہ جو چیز پیدا ہوتی ہے, جو قدرتی وسائل ہیں, وہ وہاں کے لوگوں پہ خرچ کیے جائیں. پاکستان آکوپائڈ کشمیر اس وقت میدان جنگ بنا ہوا ہے. عزیز دوستوں, کشمیریوں نے پاکستان کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا. پاکستان کی آرمی اور سیکیورٹی فورسز کو ہم سویلینز پاکستانی اپنا پیٹ کاٹ کے بجٹ میں سے ڈیفنس بجٹ دیتے ہیں, جس سے وہ ہتھیار خریدتی ہے, گولیاں بارود یہ سب خریدتی ہے, تاکہ وہ انڈیا سے جنگ کرے اور انڈیا کے قبضے میں سے کشمیر کو آزاد کرائے. لیکن ہو یہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار اور بارود اس وقت کشمیریوں پہ یوز ہو رہا ہے. وہ ہتھیار اور بارود جو پاکستانی ہمیں ماموں بنا کے آرمی ہم سے لے جاتی ہے پیسے اس بارود اور ہتھیار خریدنے کے لیے کہ ہم کشمیریوں کو بھارت کے ظلم سے آزاد کرائیں گے, وہی گولیاں وہی بارود اس وقت معصوم POK کے قبضے میں جو رہ رہے ہیں, جو پاکستان آرمی کے قبضے میں کشمیری رہ رہے ہیں, ان پہ وہ گولیاں اور بارود استعمال کیا جا رہا ہے. لیکن کشمیریوں نے بھی خوب ان کے ساتھ سلوک کیا ہے, ان کو نچا نچا کے بھگا بھگا کے ان کا حشر کر دیا ہے. اسسٹنٹ کمشنر کو پکڑا, اس کی شلوار اتاری اور اس کو مظفر آباد میں مین چوک پہ لٹکا دیا. اس سے 1971 کی یاد تازہ ہو گئی, جب پاکستان کے بہادر فوجیوں نے 93,000 بہادر فوجیوں نے بھارت کی فوج کے آگے اپنی پتلونیں اتاری تھیں. وہ یاد تازہ ہو گئی جب پورا دن چوک پہ اسسٹنٹ کمشنر کی شلوار لٹکتی رہی
اور پاکستانی سیکورٹی فورسز کی ہمت نہیں تھی کہ وہ شلوار ہٹا سکیں ادھر سے.